بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میری طرف سے تمام سامعین اور طلبہ اکرام کو و طالبات کو السلام علیکم۔ آج آپ کی جتنی بھی نظمیں ہیں ان کا انشاءاللہ العزیز ہم اردو میں مرکزی خیال پڑھیں گے۔ آپ کی جو بک ہے اردو کی، اردو لازمی، ویسے تو آئندہ سالوں سے 9 کلاس کی ہے اور میٹرک والوں کے لیے سندھی اور پی ایس سی شروع ہو جائے گی، اور کچھ طلبہ سمجھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے اس میں تو لکھا ہوا ہے فار 9 کلاس اسٹوڈنٹس، تمام نظموں کے مرکزی خیالات، تو میٹرک والوں کے لیے تو نہیں ہوگا۔ تو بیٹا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ہم نے آپ کی بات کو رکھا اور اس کو میٹرک کے لیے بھی کر دیا۔ یہ لیجئے، اس کے بعد آپ کی بک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کی بک ہے اور پڑھانے والے کون ہیں؟ سر نوید خالد۔ بیٹا آپ کی جو ہے نظمیں جو بورڈ کے پیپر میں آئیں گی، نظموں میں بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ یا تو بند کی تشریح کرنی ہوتی ہے یا مرکزی خیال یا خلاصہ۔ خلاصہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا خلاصہ تفصیل دے ہوتا ہے، اس لیے اس کو یاد نہ کیا جائے نہ لکھا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اردو لکھتے ہوئے ہمارے تلفظ صحیح نہ ہوں، لکھنے میں آتے نہ اسپیلنگ مسٹیک ہو، نمبر کٹ جائیں گے۔ کم لکھیں اور صحیح لکھیں، اس لیے مرکزی خیال اس کو ہم لکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی جتنی بھی نظمیں ہیں مرکزی خیال جو آتے ہیں وہ 4 چیزوں کے آئیں گے۔ صفحہ برسات کا تماشا، دنیا اسلام، گرمی کی شدت اور جیوے جیوے پاکستان، بس یہ 4 ہیں۔ ان 4 کے مرکزی خیال صرف آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اور سراہ شہادت ابوالاسر حفیظ جالندری، ان کا اس دفعہ مرکزی خیال نہیں آئے گا کیونکہ یہ سلیبس سے ریڈیوس کر دیا گیا ہے۔ کرکٹ اور مشاعرہ دلاور فگار کا، یہ بھی اس دفعہ ریڈیوس کیا گیا ہے۔ یہ 2 مرکزی خیال نہیں آئیں گے، اس کے علاوہ 4 کے مرکزی خیال آئیں گے۔ ہم اس کو پڑھیں گے غور سے، آپ نے سننا ہوگا۔ بیٹا پیج نمبر 128 نکالیے بک میں، پیج نمبر 128 میں آپ دیکھیں، یہ 128 سے پہلے جو ہے ہم، کیونکہ علامہ اقبال بڑے ہیں، ان کی ایک نظم ہے دنیا اسلام۔ دنیا اسلام کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کا مرکزی خیال، کیونکہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ بند کی تشریح کرنی ہوتی ہے یا مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال شاعر کے تعارف کے ساتھ تحریر کیجیے۔ تو دنیا اسلام آپ کی نظم کا نام ہے اور یہ علامہ اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شاعر مشرق، ان کا تھوڑا سا تعارف بتانا بیٹا۔ 3 جو ہے نظمیں آئیں گی، ان میں سے ایک آپ کو مرکزی خیال لکھنا ہوگا، اس میں سے دنیا اسلام بھی انشاءاللہ العزیز بہت ہی مشہور ہے، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے یہ۔ سب سے پہلے ان کا تعارف لکھیں گے۔ تعارف تو میں نے زیادہ لکھا ہوا ہے اس میں، آپ نے اس میں سے کوئی 3-4 لائنیں یاد کرنی ہیں اور اپنی کاپی میں لکھیں گی، تو 3 سے 4 لائنیں آپ کی کاپی میں لکھی ہوئی ہوں بس کافی ہے۔ الطاف حسن حالی کی طرح اقبال، علامہ اقبال نے بھی شاعری کی ابتدا روایتی غزل گوئی سے کی تھی، مگر حالی کی طرح وہ بھی نئے انداز کی نظمیں لکھنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ روایتی غزل میں تو اتنے کامیاب نہیں ہوئے، نہ حالی نہ یہ علامہ اقبال، لیکن جو انہوں نے نظمیں لکھی ہیں اس میں کافی جو ہے نا مشہور ہوئے۔ انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدائی دور میں جو نظمیں لکھی ہیں وہ قومی ہمدردی اور وطن پرستی کے جذبے میں ان کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہوئی اور وطن پرستی کے محدود تصور سے نکل کر پوری انسانیت کی ڈوبی ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ترجمان بن گئے۔ اقبال ہمارے سب سے اہم شاعر ہیں، انہیں عالم اسلام کی پستی اور ذوب و حالی کا شدید احساس تھا۔ وہ مسلمانوں میں یقین، محکم
عمل پہم اور اتحاد باہم کا جذبہ پیدا کرنے کے خواہش مند تھے۔ یہ بیٹا آپ نے اس میں سے کوئی تھوڑا سا جو ہے نا تعارف لکھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ مرکزی خیال ہے۔ نظم میں تھوڑا سا دیکھیں، تھوڑی سی نظم پڑھتے ہیں مختصراً۔ پیج نمبر 133 میں لکھا ہوا ہے، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، داستان بولتے ہیں قصے کہانیاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ پنہا کا مطلب ہے چھپی ہوئی، سوز و ساز دکھ اور سکھ۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ گاز کا مطلب جو سونا جو نا گلانے والا جو کیمیکل ہوتا ہے جس سے سونا بالکل پگھل جاتا ہے۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، یعنی کہ مسلمان کا جو خون ہے وہ پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ مسترب ہے تو کیا مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ اس کا مغرب جو ہے نا، یعنی کہ آپ کا دل جو ہے نا سمجھنے والا نہیں ہے، پریشان ہے، اس وجہ سے تو پریشان ہے۔ ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر۔ ملت بیضا کا مطلب ہوتا ہے مسلمان قوم۔ باہمی ربط اور افہام و تفہیم، یہ تو بہت ضروری ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاشغر۔ کاشغر چین کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہاں پہ دعا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو جائے، اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں مرکزی خیال آپ نے جو لکھنا ہے، اس نظم میں علامہ اقبال مسلمانوں کو مخاطب کر کے اس کی پسماندگی، بدحالی اور اس کی تباہی کی بنیادی وجہ نا اتفاقی اور انتشار کو قرار دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو اتفاقی نہیں ہے، انتشار پھیلا ہوا ہے، اس وجہ سے مسلمان جو ہے وہ پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں اور زوال پذیر ہوئے ہیں۔ باہمی نا اتفاقی کی وجہ سے ان پر غیر مسلموں کا غلبہ ہو گیا ہے اور مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے تحفظ، سلامتی اور عظمت رفتہ کو پانا چاہتے ہیں تو انہیں ایک مرکز پر جمع ہونا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا۔ نسل پرستی، عصبیت کو ختم کرنا ہوگا، نفرتوں کو مٹا کر ایک مسلمان بننا پڑے گا۔ مسلمان جھگڑتے ہی رہے تو کمزور سے کمزور تر ہو جائیں گے اور غیر مسلم جو طاقت ہیں غیر مسلم طاقتیں انہیں اپنا راستے کے دور کی طرح اڑا دیں گی اور دنیا کی داستانوں میں ان کی داستان تک باقی نہیں رہے گی، یعنی کہ مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ ان میں اتحاد اور اتفاق ہونا ضروری ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ بیٹا اس کو جو نا ایک جگہ آپ لکھ لیجیے گا کاپی میں تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ تعارف بھی یاد کرنا ہے آپ نے اور مرکزی خیال بھی۔ اس کے بعد دوسری جو نظم ہے جو کہ برسات کا تماشا، برسات کا تماشا جو ہے 168 پیج نمبر 168 نکالیے، اور یہ نذیر اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی کو دیکھنا چاہتے ہوں گے آپ کہ کیسے ہوں گے، دیکھ لیجئے۔ یہ نذیر اکبر آبادی، تھوڑا تعارف۔ نذیر اکبر آبادی جو ہے 1735 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، دہلی میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1830 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن بعد میں اکبر آباد چلے گئے، اس لیے اکبر آبادی کے نام سے مشہور ہیں۔ پہلے تو دہلی میں ہوئے ہیں، لیکن اکبر آباد جو ہے نا جگہ کا نام ہے، اس لیے اکبر آبادی نسبت ہے ان کی، اور اسی نسبت سے اکبر آبادی کہلائے۔ وہ خالص عوامی شاعر تھے اور انہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں تیوہار، فطرت، سماجی اور معاشی پہلو کو مختلف انداز میں بیان کیا، ذخیرہ الفاظ، محاورات، تشبیہات کا جا بجا استعمال کیا۔ حقیقت نگاری، منظر نگاری، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی معروف نظمیں کون کون سی ہیں؟ آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجار نامہ، سب لات پڑا رہ جائے گا، جب لات پڑے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات پڑے گا بنجارا۔ تو بنجارا، برسات کی بہاریں، جو کہ آپ انشاءاللہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے۔
فناد و بقا اسرار قدرت۔ لیکن آج کا جو ہمارا جو مرکزی خیال ہے وہ تو برسات کا تماشے کے بارے میں ہے۔ تھوڑی سی نظم پڑھ لیتے ہیں۔ برسات کا تماشا، برسات کی بہاریں ہیں، برسات کا تماشا۔ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، یعنی سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش در سے، آئی ہوا میں بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، نگر کا مطلب ہے بستی، ہر بستی سے، یعنی بادل بھی آ چکے ہیں، ہوائیں بادلوں کو لے کر آ چکی ہیں، آدھے آثار تو اب دشمن کے گھر سے برسے۔ ہندی کیلنڈر جو ہے کا جو تیسرا مہینہ ہے۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کے، صبح صبح کی جو ہوا ہے وہ قاصد جو ہے وہ ہر طرف منہ اٹھا کے دوڑ رہے ہیں۔ ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، کوہ کا مطلب پہاڑ، دشت ریگستان۔ ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کے، یعنی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا، گھاس وغیرہ ہوگی، گرینری ہوگی۔ کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، میگھ سے مراد ہے بارش۔ آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، یعنی صحرا میں جب یہ خوشخبری، نوید کا مطلب ہے خوشخبری، جب یہ خوشخبری پہنچی، ہونے لگی وہاں بھی برسات کی تیاری، چشموں میں کوہ کے بھی، کوہ کا مطلب پہاڑ، ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانوروں بھی آتے ہیں باری باری، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ سانو اصل میں ساون ہوتا ہے، ساون برسات کا جو مہینہ ہوتا ہے۔ سانون کے بادلوں سے پھر آگ گٹھا جو چھائی، کالی گٹھا جو ہوتی ہے، بجلی نے اپنی صورت پھر آنکھ کر دکھائی، اب بجلی کی کڑک شروع ہو گئی ہے۔ ہو مست رعد گرجا، کویل کی کوک آئی، آسمان کی بجلی نے جب گرجتی ہے، آسمانی بجلی رعد، بدلی نے کیا مزے کی رمجم جھڑی لگائی، بارش برسنا شروع ہو گئی، رمجم۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، کالی گٹائیں ہر دم برسے ہیں مین کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی سو کی تاریں، کوئل پہ پیے کوکیں اور کوک کر پکاریں، اور موت مست ہو کر جوں کوکلا چھنگاریں۔ اس میں کوئل جیسی آواز جو ہے نا، جیسے پی پی کوئل جیسے جو آوازیں ہوتی ہیں، اور کوکلا جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ ہدہد کو بولتے ہیں۔ ہدہد جو ہے وہ بھی چنگارے مار رہا ہے، مست ہے، خوش ہے، تمام پرندے جو ہے نا وہ خوش ہیں۔ آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، بگلے سبوں نے ہر جا اونچے چپائے زردے، چھپائے کا زر کا مطلب ہے چھیڑ ڈالنا۔ میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، انبا کا مطلب ہے امب، آم کو بولتے ہیں۔ پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، اب ہر بندے نے مٹھائی وغیرہ اور پھر کھانے پینے کی چیزیں اور یہ چیزیں جو ہے شروع کر دی ہیں۔ خاصے پلاؤ کا مطلب ہوتا ہے خاص قسم کے جو پکوان ہوتے ہیں۔ برسے ہیں ابر باراں کھلوا دیے ہیں پردے، ایسے ہی لگتا ہے پردے کھل گئے اور بارش پہ بارش برس رہی ہے، تیز بارش ہو رہی ہے۔ آیار چل کر دیکھیں برسات کا تماشا۔ یہ کلیات نذیر اکبر آبادی سے دیے گئے ہیں۔ بیٹا اس کا مرکزی خیال چھوٹا سا یہ ہے، اس میں برسات کے تماشے میں جو فائدے ہوتے ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ قدرت کی عطا کردہ موسموں میں برسات کا موسم اپنے اندر کچھ خاص ہی کشش رکھتا ہے۔ یہ موسم ہر انسان، حیوان، چرند پرند، شجر حجر پر خوشگوار اثر ڈالتا ہے۔ جب سخت گرمی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو کتنا مزہ آتا ہے اور ایک روحانی خوشی میں مبتلا کرتا ہے۔ نظم برسات کا تماشا میں نذیر اکبر آبادی اپنے دوستوں کو موسم برسات کے دلکش نظاروں سے لطف اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برسات کی آمد کی خبر ہر جاندار میں خوشی کی لہر دوڑا دیتی ہے۔ بارش برسنے پر وہ اپنی خوشی کا اظہار مختلف سرگرمیوں سے کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مختلف سرگرمیوں سے وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جیوے جیوے پاکستان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سر راہ شہادت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، جنہوں نے قومی ترانہ جو ہے لکھا ہے
اور گرمی کی شدت میر ببر انیس، یہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو بیٹا تھوڑا سا آپ کو بریک دیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم پارٹ 1 بنا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پارٹ 2 کو شروع کرتے ہیں. جی آج ہم نے اتنا ہی پڑھا برسات کی بہار تک، آج کے لیے اتنا ہی کافی بیٹا. ابھی تھوڑی دیر بعد دوسرا لیکچر وہ آپ سنیے گا. وما علینا الا البلاغ.